بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمع کتاب المتاجر درس نمبر 63۔ اس درس میں بحث ہوگی کہ جب کوئی شخص کوئی مملوک یعنی عبد یا کنیز خرید لیتا ہے تو مستحب ہے کہ اس کا نام تبدیل کرے، اور اسی طرح مستحب ہے کہ 4 درہم اس کی طرف سے صدقہ کرے۔ یہ بات اس درس میں ہوگی اور اس کے علاوہ باقی کچھ بیان ہوگا۔ خلاصۃ درس کا خلاصہ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ تَغْيِيرُ اسْمُ الْمَمْلُوكِ عِنْدَ شِرَائِهِ۔ مستحب ہے مملوک کے نام کا تبدیل کرنا عند شرائه، اس کے خریدنے کے بعد۔ اندہ یہاں پر بعد کے معنی میں آیا ہے، یعنی خریدنے کے وقت یعنی خریدنے کے بعد، جب خرید لے مملوک اس کے پاس آ جائے۔ یہ مملوک یعنی عبد اور کنیز دونوں کو شامل ہے۔ اور اسی طرح البتہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب دروس میں صرف خریدنے کی صورت میں نام کے تبدیل کرنے کے استحباب کا نہیں فرمایا، بلکہ وہ فرماتے ہیں قوی ہے کہ یہ استحباب جاری ہو ہر اس سبب میں کہ جس کی وجہ سے وہ مملوک اس کی ملکیت میں آ جائے، وہ عبد یا کنیز اس کی ملکیت میں آ جائے، چاہے وہ ارث کے ساتھ ہو، ہبہ کے ساتھ ہو۔ تو جس صورت میں بھی جو بھی سبب ہو، یعنی صرف بیع میں خاص نہیں کیا اس استحباب کو، بلکہ باقی میں بھی اس کو جاری فرمایا ہے۔ اور اس طرح مستحب ہے کہ اس مملوک کی طرف سے 4 درہم شرعی صدقہ کیا جائے۔ 4 درہم شرعی یعنی شریعت میں جو وزن معین کیا گیا تھا، چونکہ مختلف دراہم استعمال ہوتے تھے وزن کے اعتبار سے، تو یہاں پر وہ درہم مراد ہے جس کی شرعاً مقدار اس وقت یعنی جو کہ 48 جو کے دانوں کے برابر ہو، وہ 4 درہم مستحب ہیں۔ اور اس طرح مستحب ہے کہ اس کو کچھ میٹھا کھلایا جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مکروہ ہے اس کنیز کے ساتھ وطی کرنا جو ولد الزنا ہو، یعنی جو زنا سے متولد ہوئی ہو، المولودۃ من الزنا، جو زنا سے متولد ہوئی ہو۔ اب وطی چاہے وہ بے سبب ملکیت ہو، یعنی اس کنیز کو خرید کر چونکہ وہ ملکیت میں آ جائے گی، یا بالعقد ہو، یعنی اس کے ساتھ کوئی عقد کرے، نکاح کرے اور اس کے ساتھ وطی کرے، تو دونوں صورتوں میں چاہے اس کو خرید کر یا مالک بن کر اس کے ساتھ وطی کرے یا عقد کے ساتھ، تو دونوں صورتوں میں مکروہ ہے، کیونکہ روایت میں جو تعلیل بیان کی گئی ہے روایت آئی ہے، اور اس میں ہے کہ یہ ولد الزنا جو ہوتا ہے یہ فلاح نہیں پاتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ وطی کرنا یہ نانگو آر ہے۔ اس کے بعد بات ہے جی والعبد لا یملکو، عبد مالک نہیں بنتا ہے کسی بھی چیز کا مطلقاً اقوا قول کی بنیاد پر۔ اس کے بارے میں کہ آیا عبد مالک بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہی ہے کہ جو کہ مصنف نے اختیار فرمایا ہے کہ عبد مالک نہیں بن سکتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عبد کچھ چیزوں کا مالک بن سکتا ہے اور کچھ کا مالک نہیں بن سکتا۔ البتہ اس دوسرے قول میں پھر یہ اختلاف ہے کہ وہ بعض چیزیں کون سی ہیں کہ جن کا وہ مالک بن سکتا ہے، تو اس بارے میں بھی پھر 3 نظریے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں فاضل ضریبہ کا مالک بن سکتا ہے، کچھ کہتے ہیں
یہ عرش اور دیت کا یعنی عرش جنایت دیت کا وارث بن سکتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی تمام چیزوں کا فاضل غریبہ کے علاوہ ہر اس چیز کا مالک بن سکتا ہے جس کا مولا جس چیز کو اس کی ملکیت میں دے دے۔ تو یہ دوسرے قول کے متعلق تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عبد مطلقاً ایک آزاد شخص کی طرح مالک بن سکتا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ تَغْيِيرُ اسم المملوک عند شرائه اے بعدہ، کہتے ہیں مستحب ہے، یستحب تغییر اسم المملوک، مستحب ہے مملوک کے نام کا تبدیل کرنا عند شرائه، اس کے خریدنے کے وقت، البتہ عند سے مراد فرماتے ہیں اے بعدہ یعنی خریدنے کے بعد۔ وقوا فی الدروس اضطرادہ فی الملک الحادث مطلقا، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے اس استحباب کو تقویت دی ہے دروس میں، اس استحباب کے اضطراد کو یعنی جاری ہونے کو، فی ملک الحادث ہر اس ملکیت میں جو حادث ہو، مطلقاً چاہے وہ بیع کے ذریعے ہو، ارث کے ذریعے ہو، ہبہ وغیرہ کے ذریعے ہو، جس ذریعے سے مطلقاً جو ملکیت حادث ہو، یعنی کوئی شخص کسی مملوک کا مالک بنے، اس کے لیے مستحب ہے کہ یہ نام تبدیل کرے۔ اس طرح وَالصَّدْقَةُ عِنْدَ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمْ، اور اسی طرح مستحب ہے اس غلام کی طرف سے 4 درہم صدقہ دینا، البتہ درہم شرعیہ، وہ جو 48 جو کے دانوں کے برابر ہوں۔ وَإِطْعَامُهُ شَيْئًا حُلُوًا، اور اس طرح مستحب ہے اس کو کوئی میٹھی چیز کھلانا۔ وَيُكْرَهُ وَطْءُ الْعَامَةِ الْمَوْلُودَةِ مِنَ الزِّنَا بِالْمِلْكِ أَوْ بِالْعَقْدِ، مکروہ ہے وطی کرنا اس عامہ کے ساتھ جو متولد ہوئی ہو زنا سے، وطی کرنا چاہے وہ ملکیت کے ساتھ ہو یا عقد نکاح کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ وطی کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي الْخَبَرِ، چونکہ روایات میں اس سے نہیں کی گئی ہے اس وطی سے، مُعَلِّلًا بِأَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يُفْلَحُ، اور دوسرا یہ علت بیان کرتے ہوئے اس روایت میں کہ جو والد زنا ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وَبِالْعَارِ، اور دوسرا اس کے ساتھ وطی یہ ننگ و عار ہے۔ وَقِيلَ يَحْرُمُ بِنَاءً عَلَى كُفْرِهِ، بعض کہتے ہیں جی حرام ہے اس کے ساتھ ولد زنا عامہ کے ساتھ وطی کرنا بنا رکھتے ہوئے اس کی کفر پر، یہ جو والد زنا ہوتا ہے کہتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَمْنُوعٌ، شہید ثانی اس کو قبول نہیں فرماتے، کہتے ہیں یہ منع ہے، پہلے تو وہ کافر نہیں ہوتا، دوسرا فرض کریں آپ مان بھی لیں تسلیم کر بھی لیں کہ وہ کافر ہے، تو کافر کے عامہ کے ساتھ وطی جائز ہے نہ کہ حرام ہے۔ وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مُطْلَقًا عَلَى الْأَقْوَى، عبد مالک نہیں بنتا شیئن کسی بھی چیز کا مطلقاً بالکل اصلاً علی الاقوی، اقوی قول کی بنیاد پر، عملاً بظاہر الآیہ، کہتے ہیں آیت کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے، چونکہ آیت کیا ہے، فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء، خداوند متعال مثال دیتا ہے اس عبد کی کہ جو کسی بھی چیز پر جو مملوک ہے، کسی کی ملکیت میں ہے وہ عبد، وہ کسی بھی چیز پر قدرت اور توانائی نہیں رکھتا ہے، گویا کہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، تو آیت کا ظاہر کہتا ہے کہ عبد مالک نہیں بن سکتا۔ والاکثر، دوسرا قول والاکثر علی انہ یملک فی الجملہ، اکثر فقہا کا یہ نظریہ ہے اس چیز پر ہے کہ یہ عبد مالک بنتا ہے فی الجملہ کچھ چیزوں کا، پھر وہ بعض چیزیں کون سی ہیں جن کا وہ مالک بنتا ہے، فقیل فاضل ضریبہ، کہا گیا ہے کہ وہ فاضل ضریبہ کا مالک بنتا ہے۔ فاضل ضریبہ کہتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مولا اپنے عبد کے ساتھ ایک قرارداد کرتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر مثلا اتنے تو کما کر مجھے دیتا جا، اور اس کے اوپر جو کہ وہ آپ کے، یا اسی طرح ہفتگی یا ماہانہ یا سالانہ ایک مقدار معین کرتا ہے، کہتا ہے اتنی مقدار آپ مجھے دیں گے اور اس سے اوپر جو ہوگی وہ آپ کی ہے۔ تو یہ جو
اس کو دے گا مولا کو اسے ضریبہ کہتے ہیں، اور جو اضافی ہوگی اسے فاضل ضریبہ کہتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں فاضل ضریبہ کا مالک بن سکتا ہے، شہید فرماتے ہیں وَهُوَ مَرْوِيٌّ، اور اس کی روایت بھی کی گئی ہے۔ وَقِيلَ عَرْشُ الْجِنَايَةِ، اور کہا گیا ہے کہ یہ عرش جنایا یعنی دیت کا جو جنایت کی وجہ سے ہو اس کا مالک بنتا ہے۔ یعنی ایک قول یہ ہے کہ صرف فاضل ضریبہ کا مالک بنتا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ صرف دیت کا وارث مالک بنتا ہے، تیسرا قول ہے وَقِيلَ مَا مَلَّكَهُ مَوْلَاهُ مَعَهُمَا، ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ یعنی فاضل ضریبہ اور عرش جنایت کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی وہ مالک بنتا ہے جو مولا اس کی تملیک میں دے، یعنی جس چیز کو مولا اس کو مالک بنائے اس کا بھی مالک بنتا ہے۔ وقیل، اور یہ تیسرا قول ہے اس پہلے قول اور اس دوسرے کے مقابلے میں کہ مطلقاً یہ مطلقاً مالک بنتا ہے، لیکنہ محجور علیہ بالرق، مالک ہوتا ہے لیکن یہ رقیت کی وجہ سے غلامی کی وجہ سے اس میں تصرف سے اسے روکا گیا ہے۔ البتہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن روایات سے انہوں نے استناد کیا ہے ان روایات کو حمل کیا جاتا ہے اس اباحہ تصرف میں کہ جی یہ وہ مثلا اس کے لیے تصرف مباح ہوگا وہ بھی مالک کی اجازت کے ساتھ۔ پس استناداً الی اخبار، استناد کرتے ہوئے ان اخبار کی طرف یمکن حملھا کہ جن اخبار کو حمل کرنا ممکن ہے علی اباحت تصرف ہی، اس عبد کے اباحہ تصرف پر کہ اس کا تصرف مباح ہے، فی ذالک ان اشیاء میں بالاذن، اذن کے ساتھ جمع کرتے ہو، چونکہ یہ جو کہتی ہیں کہ جی یہ مالک بن سکتا ہے، ادھر سے آیات آئی ہے کہ یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور باقی بھی روایات ہیں، ان دو کے درمیان ہم جمع کریں گے تو وہاں سے یہ ظاہر ہوگا کہ ان روایات کو حمل کیا جائے گا کہ اس کا تصرف کرنا مباح ہے ان چیزوں میں کہ جن میں مولا اس کو اذن دے۔ وعلی الاول، پاس پہلے قول کی بنا پر یعنی جب وہ کسی چیز کا مالک نہیں بنتا ہے، فلو اشترا ہو، پس اگر کوئی شخص اسے خریدتا ہے، ومعہ مال، اور اس کے ساتھ مال ہوتا ہے، فللبائع، تو وہ مال بیع کا ہے، پس تو وہ مال بیع کے لیے ہوگا۔ یعنی پہلے قول کی بنیاد پر کہ جب وہ کسی شے کا مالک نہیں بنتا ہے تو یہ مال جو اس غلام کے ساتھ تھا وہ بیع کا، کیوں؟ لأن الجمیع مال المولا، چونکہ یہ سارے کا سارا مولا کا مال ہے، یعنی خود عبد بھی اور اس کے ساتھ جو مال ہے وہ بھی مولا کا ہے، فلا يدخل فی بیع نفسہ، بس وہ اس یعنی عبد کے خود عبد کی بیع میں داخل نہیں ہوگا، لعدم دلالتہ علیہ، چونکہ عبد کی دلالت اس مال پر نہیں ہے۔ پس فلو اشترا ہو، اگر کوئی شخص خریدتا ہے اس عبد کو اور اس کے ساتھ مال ہوتا ہے، فللبائع، وہ بیع کا ہے، الا بشرط، مگر یہ کہ مشتری نے اس کی شرط لگائی ہو، اس صورت میں یہ مشتری کے لیے ہوگا، لیکن فیراعی فیہ شروط المبیع، تو اس میں رعایت کی جائے گی مبیع کی شروط کی، من کونہ معلوما، اس اعتبار سے کہ وہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنا مال ہے، لہما، دونوں کے لیے، بائع کے لیے بھی اور مشتری کے لیے بھی، او ما فی حکم ہی، یا جو معلوم کے حکم ہے یعنی اس کا مشاہدہ کیا گیا ہو، تو ایک یہ شرط ہے تو یہ بھی اس میں ہونی چاہیے، وسلامتہ من الربا، اور دوسرا یہ ربا سے بھی سالم ہو، یعنی اس سے ربا بھی لازم نہ آ رہا ہو۔ کیسے؟ بأن یکون ثمن مخالفا لجنسہ الربوی، اس طرح کہ اس کی جو ثمن ہے وہ یا تو اس کی جنس ربوی کے مخالف ہے، یعنی یہ جو مال آ رہا ہے اس کی جنس، اگر یہ گندم ہے تو فرض کریں اس کے مقابلے میں کیا ہو، چنے وغیرہ ہوں، او زائدن علیہ، یا اگر وہی جنس ہے تو وہ پھر اس سے ثمن زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ مثلا اگر یہ 5 کلو ہے تو ثمن 10 کلو ہونی چاہیے، چونکہ 5 کلو عبد کے مقابلے میں چلی جائے گی اور 5 کلو اس کے مقابلے میں چلی جائے گی۔ وقبض مقابل ربوی فی المجلس، اور دوسرا قبض کرایا جائے ربوی کے مقابلے میں، یعنی جو اس کی ثمن ہے اس کو مجلس میں، چونکہ اگر وہ نقدین میں سے ہے، سونا چاندی ہے، تو اس کے ظاہر ہے اس کی مجلس میں ہی قبض شرط ہے، تو اس کی جو ثمن ہے اس کو مجلس میں ہی قبض کرایا جائے وغیرہ، اور اس کے علاوہ باقی جو شروط ہیں بیع کی ان کا لحاظ رکھا جائے گا۔
وَلَوْ جَعَلَ الْعَبْدُ لِغَيْرِهِ جُعْلًا عَلَى شِرَائِهِ لَمْ يَلْزَمْ، کہتے ہیں اگر عبد اپنے غیر کے لیے کوئی جعالہ قرار دیتا ہے کہ اگر تو مجھے خریدے گا، یعنی اپنے خریداری پر، تو میں اتنی مثلا مزدوری آپ کو یا اتنا یہ جعالہ آپ کو دوں گا جعالہ، تو کہتے ہیں اگر یہ قرار دیتا ہے گویا کہ اور وہ شخص اس کو خرید لیتا ہے تو لم یلزم، اس عبد پر یہ لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک تو مثلا چونکہ عبد مالک نہیں ہے، جب مالک نہیں ہے تو کسی چیز کو اس کو کیا دے سکتا ہے۔ دوسرا، اگر فرض کریں مالک ہو بھی صحیح تیسرے قول کی بنا پر، تو پھر بھی یہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا چونکہ اس کو روکا گیا ہے۔ بس وَلَوْ جَعَلَ الْعَبْدُ لِغَيْرِهِ، اگر قرار دیتا ہے عبد اپنے غیر کے لیے جعلن کوئی جعالہ علی شرائہ اپنی خریداری پر، لم یلزم، تو یہ جعالہ اس کے لیے جعالہ جو ہے لازمی نہیں ہے، لعدم صحت تصرفہ، لعدم صحت تصرفہ بالحاجر، چونکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کو روکا گیا ہے تصرف سے، اس کا تصرف صحیح نہیں ہے حاجر کی وجہ سے۔ وعدم الملک، اور دوسرا یہ مالک بھی نہیں ہے۔ فرض کریں ملکیت قبول کرتے ہیں تو تصرف نہیں کر سکتا، تصرف صحیح نہیں ہے حاجر رکاوٹ کی وجہ سے، اور دوسرا مالک بھی نہیں۔ وقیل یلزم، بعض کہتے ہیں نہیں، اس کا یہ جعالہ لازم ہوگا اگر اس کے پاس کچھ مال ہے تو۔ یلزم ان کان لہ مال، اگر اس کے پاس مال ہے، اور ادھر سے بناء علی القول بملکہ، اور بنا رکھی جائے اس قول کے اوپر بنا رکھتے ہوئے یہ کہ جس کے ساتھ وہ مالک بن سکتے، یعنی ملکیت والے قول پر بنا رکھتے ہوئے اگر کہتے ہیں اس کے پاس مال ہے تو پھر یہ جعالہ جو ہے لازم ہوگا۔ وَهُوَ ضعیف، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات ضعیف ہے۔ فرض کریں پہلے تو یہ مالک نہیں ہے، اگر ملکیت کے قائل ہو بھی جائے تو پھر بھی یہ تصرف نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کو تصرف سے روکا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔